ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ لفظ ہے، ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت۔ جہالت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کا بالکل ہی پتہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں جہالت۔ ایک ہے جاہلیت۔ جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے یا یہ لفظ تب بولا جاتا ہے جب کسی چیز کا پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا جائے، پھر اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ ایک تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، کسی شے کا علم نہیں تو وہ جہالت ہے، ایک پتہ ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں تو وہ جہالت ہے، وہ جاہلیت ہے۔ اور آج جہالت کا دور دورہ تو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جاہلیت کا دور دورہ جو ہے وہ ہم بڑی زور و شور سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم میں بے یقینی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آج ہم غیروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر تو عمل کر لیتے ہیں، آج ہم انگریزوں کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنا یقین سمجھتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یقین نہیں ہے۔ ہم جناب اس انگریز جو باشرہ بھی نہیں ہے، چاہے اس کے منہ پر داڑھی ہو یا نہ ہو، نمازی ہو یا نہ ہو، ہم لیکن اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ کے فرمان پر ہم یقین نہیں کرتے، ڈاکٹر کے باتوں پر ہمیں اتنا یقین ہے اور رسول اللہ کے فرمان پر ہمیں یقین نہیں۔ آج کمی ہم میں اسی چیز کی پائی جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے تو ہمیں صرف اسی بات کی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج یہ قوم، یہ مسلمان ہر جگہ پہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ آج ایک انگریز ڈاکٹر کی زبان پر تو یقین ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ہمیں یقین نہیں رہا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام، محبوب کے ان جملوں پر تو کافر بھی یقین کرتے تھے، وہ کافر بھی سمجھتے تھے کہ یہ ایسے جملے ہیں جو محبوب کی زبان سے نکل گئے تو اب یہ کائنات بدلی جا سکتی ہے، لیکن یہ جملے واپس نہیں ہو سکتے۔ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، یہ کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اب یہ پورا ہو کر رہے گا۔ ایک یہودی نے سنا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، بھائی زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اب یہودی نے یہ بات سنی تو وہ اپنے گھر پہنچا اور گھر جا کر اس کا ایک قافلہ تجارتی وہ کسی دوسرے شہر میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اس نے گھر میں جا کر حساب لگایا اور حساب لگا کے 2.5% کے اعتبار سے اس نے زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ اب وہ لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے، لوگوں نے کہا تو مسلمان ہو گیا ہے، تو یہ کام تو مسلمان کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس کے پیچھے بڑی راز کی بات ہے، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن یہ جملے میں نے اس زبان سے سنے ہیں جس زبان نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ راز کی بات میں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کرتا پھر رہا ہے، اپنا مال جس کا اس کا تجارتی قافلہ جو گیا تھا اس حساب سے اس نے 2.5% کی زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اب جب کہ اس کا قافلہ جس راستے پہ گیا تھا اس راستے سے 99% یہ چانس تھا کہ بندے کا مال نہیں بچ سکتا، 1% ہے 100 میں سے کہ شاید کہ مال بچ کر واپس آ جائے۔ اب اتنا بڑا رسک ہے کہ 99% ہے کہ مال تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، لوگ لوٹ لیں گے۔ لیکن ایک یہودی کا عقیدہ دیکھیں، ان کافروں کا عقیدہ دیکھیں کہ اس زبان سے جو جملے نکلے ہیں یہ اس پر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں اس یہودی کا عقیدہ دیکھیں
اب لوگوں نے پوچھا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ کیوں تقسیم کر رہا؟ اس نے کہا کہ میرا مال ایسی جگہ میں گیا ہے جہاں سے اس کا بچنا مشکل ہے، صرف 1% یقین ہے کہ وہ آ جائے گا، 99% یقین نہیں کہ وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس زبان سے یہ جملے نکلے ہیں کہ جو مال کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں نے تو اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس راستے سے مال واپس نہیں آئے گا، اور نہیں آئے گا تو میں تو جا کے محبوب سے کہوں گا، رسول اللہ سے کہوں گا کہ تو نے کہا تھا کہ اتنا فیصد زکوٰۃ دے دو، اللہ مال کی حفاظت فرمائے گا، میرا مال واپس نہیں آئے گا، تو میں تو جا کے ان سے کہوں گا کہ میرا مال واپس کرو، تو مجھے تو فائدہ ہو جائے گا، میرا مال لٹے یا نہ بچے یا نہ بچے یا بچے، مجھے تو فائدہ ہوگا ہی صحیح۔ چنانچہ جب اس کو خبر ملی کہ جس قافلے میں تیرا مال گیا تھا وہ قافلہ جو ہے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، وہ قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے لگا اور آوازیں دینے لگا کہ آج میں اپنا مال ان سے پورا کر کے رہوں گا، میں نے ان کے کہنے پر اپنے مال میں سے اتنی زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دی، انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اب وہ تلوار لے کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جاتے ہوئے پیچھے سے ایک بندے نے آواز دی، بھائی رکو، میری بھی ایک بات سنتے جاؤ، یہ تلوار لے کر اس بارگاہ میں کیوں جا رہے ہو؟ ابھی پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ وہ زبان ہے جس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اتنا یقین، اتنا عقیدہ پختہ پکا ہونے کے باوجود آج تلوار لے کر ان کے پاس جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے کہنے پر زکوٰۃ دی تھی کہ میرا مال بچ جائے گا، اور ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرا مال وہ قافلے والوں کو ساروں کو لوٹ لیا گیا ہے۔ تو وہ آنے والا بندہ کہتا ہے کہ سارا قافلہ نہیں لوٹا، بلکہ سارا قافلہ واقعی لوٹا ہے، لیکن ایک تیرا مال ہے جو ان سارے قافلے والوں میں سے بچ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سارے قافلے والوں کا مال لٹ گیا، لیکن ان سارے قافلے والوں میں سے ایک تیرا مال ہے جو اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور بچا لیا گیا۔ وہ حیران پریشان، یہ کیسے ہو گیا کہ میرا ہی مال کیوں بچا؟ اس نے بتایا کہ جس اونٹ پر تیرا مال ساز و سامان موجود تھا اس اونٹ کے پاؤں میں کوئی نقص پیدا ہو گیا، وہ لنگڑا کر چلنے لگا۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ راستہ خطرناک ہے، تو ہمیں اس راستے سے جلدی جلدی نکلنا چاہیے، تو اگر یہ نقص پیدا ہو گیا تو ہم زیادہ دیر اس خطرناک علاقے میں رہیں گے تو ہمارا مال تو لٹ جائے گا۔ چنانچہ اسی مال کے جو نوکر اس کے ساتھ تھے، جو غلام اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اس لنگڑاتے ہوئے اونٹ کو یعنی کہ اس یہودی کے مال کو چھوڑا اور باقی قافلہ آگے چل دیا۔ جیسے ہی آگے گیا، آگے ڈاکو نے لوٹ لیا، وہ اونٹنی پیچھے تھی، وہ جانور، وہ یہودی کا مال، اس کے غلام وہ پیچھے تھے، وہ لٹنے سے بچ گئے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا تو پھر جناب وہ کانپا اور کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، سارا قافلہ لٹ گیا۔ اب وہ تلوار لے کر جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا تھا کہ میں کہوں گا میرا مال پورا کرو، اگر نہیں دیں گے تو میں تلوار کے زور پر وہ اپنا مال نکلوا لوں گا۔ اب وہ جا کس نیت سے رہا تھا، جب یہ بات سنی کہ صرف میرا ہی مال بچ گیا، اب وہی تلوار لے کر محبوب کے قدموں میں جا کر رکھ دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ ایک یہودی کا عقیدہ دیکھیں، ایک یہودی کا یقین دیکھیں کہ اس نے محبوب علیہ السلام کے لمحہ مبارک سے نکلتے ہوئے وہ کلموں پر عمل کیا، اور یہودی نے عمل کیا تو اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ تو ہم تو پھر رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم تو پھر اس خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتیوں میں سے ہیں۔ ہمارا یقین اتنا پختہ کیوں نہیں؟ آج ہمارا عقیدہ اتنا پکا کیوں نہیں ہے؟ جب محبوب نے فرما دیا کہ تمہارے مال میں سے زکوٰۃ نکل جائے گی تو باقی مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو پھر آج ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنا مال اللہ کی راہ میں کیوں حفاظت کے لیے نہیں دیتے؟ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کیا کریں۔